اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يستوي القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ وکلا وعد اللہ الحسنى وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا۔ اپنی جانوں اور مالوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے مومن اور بغیر عذر کے بیٹھ رہنے والے مومن برابر نہیں۔ اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے جہاد کرنے والوں کو بیٹھ رہنے والوں پر اللہ تعالیٰ نے درجوں میں بہت فضیلت دے رکھی ہے، اور یوں تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کو خوبی اور اچھائی کا وعدہ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو خوبی اور اچھائی کا وعدہ دیا ہے، لیکن مجاہدین کو بیٹھ رہنے والوں پر بہت بڑے اجر اور فضیلت دے رکھی ہے۔ تو اس سے پہلے گزشتہ آیتوں میں مومنوں کو جہاد کی ترغیب دلائی گئی، مگر اب جو ہے وہ ان کے درجات بیان کیے جا رہے ہیں کہ جو مجاہدین ہیں، جنہوں نے جنگ بدر میں بھی شرکت کی اور جو جہاد میں جاتے ہیں، اور وہ لوگ جو کسی مجبوری کی وجہ سے اس میں شریک نہ ہو سکیں، تو یہ ان کے درجات اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ان کے درجات برابر نہیں ہیں۔ اس آیت کے شان نزول میں ایک حدیث بیان کی جاتی ہے کہ جب یہ برا بن عازب کی حدیث بخاری میں کہ جب یہ آیات نازل ہوئی، یعنی کہ یہ والی آیت جو ہم نے ابھی پڑھی وہ نازل ہوئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن ثابت کو بلایا، کیونکہ زید بن ثابت جو تھے وہ کاتب وحی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور انہیں یہ آیت املا کرائی۔ تو عبداللہ بن ابن مکتوم جو کہ نابینا صحابی تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے تھے اس وقت۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اللہ کی قسم اگر میں جہاد کر سکتا تو ضرور کرتا۔ تو فوراً غیر اولی الضرر نازل ہوئی، یعنی جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جہاد کرنے والے اور جہاد نہ کرنے والے برابر نہیں ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے درجات بلند کیے ہیں جو جہاد کرتے ہیں، تو پھر چونکہ عبداللہ بن مکتوم جو تھے وہ نابینا تھے، اور وہ ان کی خواہش کے باوجود بھی وہ جہاد کرنے کے قابل نہیں تھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فوراً یہ ٹکڑا نازل کر دیا کہ اگر جو کوئی عذر ہے جس کے پاس، یعنی کہ جو بغیر عذر کے جو لوگ نہیں جاتے جہاد پر، ان کے اور جو کسی عذر کی وجہ سے نہیں جاتے، تو اس میں فرق ہے۔ یعنی کہ جو لوگ عذر کی وجہ سے مجبور ہیں، یعنی ان کے دل تو چاہتے ہیں کہ وہ جہاد میں شامل ہو، اس اجر کو کمائے، لیکن یا تو ان کی صحت اس قابل نہیں ہے یا ان کو کوئی معذوری ہے، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ بات نہیں فرمائی، بلکہ ان کے لیے فرمائی جو کہ جہاد کے قابل ہونے کے باوجود اگر جو نہیں جاتے، تو ان کے درجات ان کے مقابلے میں مجاہدین کے درجات بلند ہیں۔ لیکن جو عذر والے لوگ ہیں، جن کو دل و جان سے چاہتے ہیں کہ وہ جہاد میں حصہ لیں مگر مجبور ہے، نہیں جا سکتے، تو ان کے بارے میں ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری کی حدیث ہے یہ بھی، کہ جب غزوہ تبوک سے واپس ہوتے ہوئے راستے میں فرمایا کہ مدینہ میں کچھ ایسے لوگ رہ گئے ہیں جو تمہارے ساتھ پورے سفر میں رہے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، اگرچہ وہ مدینہ میں رہ گئے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں، جنہیں کسی عذر نے آنے سے روک دیا ہے، یعنی کہ تبوک کا جو سفر تھا، جنگ تبوک کا بہت مشکل سفر تھا، اور جب اس دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بتایا کہ کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو کہ تمہارے ساتھ نہیں ہے مدینہ میں، پھر بھی ان کو وہی اجر مل رہا ہے جو تم کو مل رہا ہے، تو صحابہ کرام بڑے حیران ہوئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو جو چاہتے ہیں مگر ان کے پاس کوئی شرعی عذر ہے، محتاج ہے، یا کوئی اور وجہ سے وہ نہیں جا سکتے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر جو لوگ جان و مال سے جہاد کرنے کے لیے جاتے ہیں ان کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی کہ اگرچہ کلن وعد اللہ الحسنہ کے سب سے، یعنی کہ
جہاد پر جانے والے، نا جہاد پر جانے والے سب مسلمانوں سے اللہ تعالیٰ نے اچھا وعدہ اللہ نے فرمایا ہے۔ تو اس سے یہ علماء نے یہ حکم نکالا کہ جہاد جو ہے ہمیشہ فرض عین نہیں ہوتا۔ جب فرض عین ہوتا ہے اس وقت تو سب کو جانا ضروری ہوتا ہے، لیکن اگر عام حالات میں جب فرض عین نہیں ہے تو اس وقت کچھ لوگ اگر جہاد پر چلے جاتے ہیں تو یہ سب کے لیے کافی ہو جاتا ہے، یعنی کہ تمام مسلمان گنہگار نہیں ہوتے ہیں اگر کچھ لوگوں نے یہ فریضہ انجام دے دیا۔ لیکن ظاہری بات ہے کہ جو جہاد کے لیے نکلیں گے ان کو ان کا درجہ، ان کے درجات بلند ہو گئے، ان کو زیادہ فضیلت ملے گی۔ لیکن جو لوگ نہیں جائیں گے ان حالات میں جب کہ فرض کفایہ ہے تو اس وقت وہ گنہگار نہیں ہوں گے، ان کے مسلمان، ان کے دین پر، ان کے اسلام پر ان کو اللہ تعالیٰ، ان کے لیے بھی اللہ نے اچھے اجر کا وعدہ کیا ہے۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت کا ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ معذوروں کا اجر بھی اللہ تعالیٰ نے مجاہدوں کے برابر لکھ دیا۔ ایک حدیث ہے عتبہ بن عامر کی کہ جب بندہ بیمار ہو جاتا ہے تو اللہ پاک فرشتوں سے کہتا ہے کہ یہ میرا بندہ صحت کی حالت میں جو بھی نیک اعمال کرتا تھا تم اس کے لیے لکھتے جاؤ یہاں تک کہ میں اس کو صحت عطا کر دوں یا میں اس کو وفات دوں۔ یعنی کہ اگر باقاعدگی کے ساتھ اگر انسان کوئی کچھ نفلی عبادات کرتا ہے یا کچھ نیک اعمال کرتا رہتا ہے، مگر جب وہ بیمار ہوتا ہے اور ان کاموں سے محروم رہ جاتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے بیماری کی وجہ سے جو کام رہ جاتے ہیں تو اس کو اس کے معمول کے مطابق جو اعمال وہ کرتا تھا تو اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ جو ثواب اس کا جاری رکھتا ہے جب تک کہ یا تو وہ صحیح ہو جاتا ہے اور پھر سے اپنے اعمال شروع کر دے، یا پھر اس کو وفات اب مل جائے تو اس کے مرتے دم تک اس کے اعمال لکھے جاتے ہیں۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو اس آیت میں یہ فرمایا کہ سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے درجات رکھے ہیں، سارے مسلمانوں کے لیے، تو اس میں علماء نے یہ حکمت بھی بیان کی کہ چونکہ کوئی ایسے لوگوں کو جو کہ جہاد میں نہیں گئے ہیں تو ان کو کوئی طعنہ نہ دے کہ تم منافق ہو، وہ مخلص مسلمان ہو، لیکن چونکہ جہاد کا فرض کفایہ ہے اور سب کو جانا ضروری نہیں ہے تو کچھ نے اگر رک جانا پسند کیا یا کسی اور وجہ سے وہ اپنے کاموں میں لگے رہے اور جہاد پر نہیں گئے تو وہ چونکہ گنہگار نہیں ہے اس وقت، اللہ تعالیٰ نے جس وقت سب کو فرض نہیں کیا تو اس وقت وہ گنہگار نہیں ہوتے، تو اس کو کوئی اور مسلمان منافقت کا طعنہ نہ دے یا ان پر تنقید نہ کرے کہ تم جہاد پر کیوں نہیں گئے۔ اور دوسرا یہاں پر ایک سوچنے کی بات یہ ہے کہ دیکھیے بعض اوقات اللہ سبحانہ تعالیٰ بعض لوگوں کو بڑی نعمتیں دیتا ہے، اس کے پاس مال بھی ہوتا ہے، اس کے پاس صحت بھی ہوتی ہے، تو وہ بہت سے نیک کام کرتا رہتا ہے، اپنے مال سے صدقہ کرتا رہتا ہے، اپنی جسمانی قوتوں سے وہ اجر و ثواب کماتا رہتا ہے۔ تو پھر ایک بندہ پیدائشی یا تو کمزور ہے یا اس کے پاس مال نہیں ہے، فقیر ہے، تو کیا پھر فقیری یا امیری میں کس کو اچھا سمجھا جائے؟ تو اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ اگر ایسی امیری، اللہ نے ایسا غنا دیا ہے، اتنا مال دیا ہے، لیکن اس کو ایمان کے ساتھ وہ نیک کام کرتا ہے، اس سے اپنے مال سے اجر و ثواب کماتا رہتا ہے، لیکن ایک انسان کے پاس کم مال ہے، وہ فقیر ہے، محتاج نہیں ہے، لیکن صرف اپنی ضرورت کے مطابق اگر اس کے پاس مال ہے تو پھر یہ نہیں کہ اب اس کو کوئی اجر و ثواب کمانے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، اس کا اپنا رویہ کیسا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں وہ کس قدر وہ صبر سے ہر اللہ کی مرضی اور رضا پر قائم رہتا ہے، اپنی جو استطاعت کے مطابق جو کچھ نیکی کے کام کر سکتا ہے کرتا رہتا ہے، تو اس کے لیے بھی اجر و ثواب کمانے کا ذریعہ ہے۔ اور وہ اپنے اذکار سے اور جو بھی اللہ نے اسے موقع دیا ہو، یعنی کہ ذکر اذکار بھی صدقہ ہوتے ہیں، انسان اپنی زبان سے ذکر کرتا رہے، چاہے وہ اس کے پاس بہت زیادہ مال نہیں، اور ایک غنی انسان اپنے مال سے صدقہ کر کے بھی اجر و ثواب کماتا ہے، تو غریب انسان وہی اجر و ثواب اپنے ذکر اذکار سے اور اللہ سے دعائیں مانگ کر اور نیکی کے جو کام اس کی استطاعت کے مطابق کر کے وہ اجر و ثواب کما سکتا ہے، اور دونوں کے درجات ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو جانتا ہے، سب کے حالات سے قائم رکھتا ہے اللہ کہ کس کو کس کے پاس کیا صلاحیتیں اور کیا نعمتیں ہیں،
تو یہ نہیں کہ کوئی بندہ اللہ کا جو ثواب کمانے سے محروم ہو جاتا ہے صرف اس لیے کہ اللہ نے اسے کم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مزید فرماتا ہے درجات منہ ومغفرۃ ورحمہ وکان اللہ غفور الرحیم، اپنی طرف سے مرتبے کی بھی اور بخشش کی بھی اور رحمت کی بھی، اور اللہ تعالیٰ بخشش کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ تو چونکہ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ درجات ہیں جہاد کرنے والوں کے لیے، مجاہدوں کے لیے، تو اللہ تعالیٰ یہاں پر ان کی تفصیل بتا رہے ہیں کہ ان کے لیے جنت میں درجات ہیں، ان کے لیے اللہ کی طرف سے مغفرت اور رحمت ہے۔ ایک بخاری اور مسلم کی ایک حدیث ہے سید ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں 100 درجے ہیں جنہیں اللہ نے مجاہدین کے لیے تیار کیا ہے، اور ہر 2 درجوں کے درمیان آسمان اور زمین کی مسافت ہے۔ تو جس طرح اللہ تعالیٰ نے جنت میں درجات رکھے ہیں اور انسان اپنے اعمال کے مطابق ان درجات کو کماتا ہے۔ ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیم کنتم قالوا كنا مستضعفین فی الارض قالوا ولم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ جو لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں، جب فرشتے ان کی روح قبض کرتے ہیں تو پوچھتے ہیں تم کس حال میں تھے؟ یہ جواب دیتے ہیں ہم اپنی جگہ کمزور اور مغلوب تھے۔ فرشتے کہتے ہیں کیا اللہ تعالیٰ کی زمین کشادہ نہ تھی کہ تم ہجرت کر جاتے؟ یہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ پہنچنے کی بری جگہ ہے۔ تو اس آیت کے بارے میں یہ ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جو مکہ اور اس کے قریب و جوار میں مسلمان تو ہو چکے تھے، لیکن انہوں نے اپنے آبائی علاقے اور خاندان چھوڑ کر ہجرت کرنے سے گریز کیا۔ تو چونکہ اس زمانے میں ہجرت جو تھی وہ لازم اور فرض تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے، کیونکہ اس وقت عرب کے جزیرہ عرب میں کافروں کی، مشرکین کی کثرت تھی، اور جو مسلمان ہو رہے تھے اب چونکہ اسلام کی ایک چھوٹی سی جگہ بن گئی تھی، ایک ریاست بن چکی تھی، مدینہ مسلمانوں کا ٹھکانہ تھا، تو یہ حکم ایک فرض تھا سب کے لیے کہ جو بھی مسلمان ہو اب اس کے لیے ہجرت فرض ہے، اور دارالکفر سے ان کو چھوڑ کر دارالایمان میں جانا ضروری ہے، کیونکہ اس مسلمانوں کے ساتھ رہتے تو مسلمانوں کی جو روز بروز اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آیات آ رہی تھی اور احکامات آ رہے تھے وہ اس کو سیکھ سکتے تھے اور صحیح طرح سے مسلمانوں کے ساتھ اپنے فرائض ادا کر سکتے تھے، باجماعت نماز پڑھ سکتے تھے۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ کافروں کے ساتھ رہ کر ان کو اپنا دین چھپانا پڑتا تھا، تو وہ دین پر صحیح طرح سے پوری طرح سے عمل بھی نہیں کر سکتے تھے۔ پھر ہجرت کا فرض ہونے کی ایک اور حکمت یہ تھی کہ مسلمانوں کا غلبہ اور قوت دکھانی تھی مشرکین کو، تاکہ بہت سے لوگ صرف اس قوت کو دیکھ کر اور کثرت کو دیکھ کر اس سے متاثر ہو کر اسلام کی طرف آ سکتے تھے، کیونکہ یہ ایک انسان کی فطرت ہے کہ جہاں کثرت ہوتی ہے وہاں لوگوں کا دل کھنچتا ہے، جہاں قوت کو دیکھتے ہیں اس سے معروب ہوتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ چاہ رہے تھے کہ مسلمانوں کی کثرت سے ایک رعب ہو لوگوں پر، اور اس سے لوگ متاثر ہوں، اور جو لوگ دوسرے کافروں کے سے متاثر ہو کر ان سے دب کر وہ ایمان تو لانا چاہ رہے تھے لیکن وہ ایمان میں داخل نہیں ہو رہے تھے، تو ان کو احساس ہو کہ مسلمانوں کی قوت بہت بڑی ہے اب، اور ہم مسلمانوں کے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ اور پھر دین کو سیکھنا، دین کا نقصان بھی ہوتا ہے جب انسان دارالکفر میں رہتا ہے اور ہر جگہ اس کی ہر جگہ کافر ہوتے ہیں، پھر ان کا اثر بھی آتا ہے، انسان جس ماحول میں رہتا ہے اس کا اس کے اوپر اثر بھی ہوتا ہے۔ ان وجوہات کی بنا پر اس وقت جو تھا وہ لازمی تھا کہ ہر جو کوئی مسلمان ہوتا ہے وہ ہجرت کر کے مدینہ آ جائے۔ تو جن لوگوں نے اس حکم پر عمل نہیں کیا، اور یہ نہیں کہ وہ مجبور تھے، جو لوگ مجبور تھے اللہ نے ان سے تو درگزر فرمائی کہ جو لوگ مجبور ہیں، چھوٹے بچے ہیں، عورتیں ہیں، ضعیف آدمی ہیں،
جو کہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ ہجرت کر سکے، لیکن جن کے پاس استطاعت تھی مگر انہوں نے اس اپنی مرضی سے یہ پسند کیا کہ وہ اپنے آبائی وطن کو نہیں چھوڑنا چاہتے، اپنے آبائی جگہ کو نہیں چھوڑنا چاہتے، تو پھر ان کی حال بتایا جا رہا ہے کہ جب ان کو اس حالت میں موت آئی تو فرشتے ان کو مار رہے تھے اور پوچھ رہے تھے کہ تم کس حال میں تھے، کیسے تمہارے ایمان میں کمی آئی، یعنی کہ جو اللہ کے فرض حکم کو نہیں مانا تو ظاہری بات ہے کہ ان پر ایک عذاب ہوتا ہے۔ جب فرشتے ان کی جان لیتے ہیں تو وہ اپنا عذر پیش کریں گے کہ ہم تو مجبور تھے، تو ان کا عذر قبول نہیں کیا جائے گا، ان سے کہا جائے گا کہ اللہ کی زمین وسیع تھی، تم نے کیوں ہجرت نہیں کی، تم نے اس دارالکفر کو کیوں نہیں چھوڑا۔ یہاں ہم کو کچھ باتیں پتہ چلتی ہے کہ بعض حالات میں انسان جو اللہ تعالیٰ کے فرض احکامات ہیں، اگر انسان اس کو جانتے بوجھتے نہیں اس پر عمل کرتا تو اس پر کفر کا فتویٰ آتا ہے کہ اس کے اسلام قابل قبول نہیں ہوتا اور وہ جہنم میں جا سکتا ہے، کیونکہ یہاں پر جہنم کی وعید دی گئی ان لوگوں کو۔ دوسرا یہ پتہ چلتا ہے کہ یعنی کہ یہ حکم اس وقت کا تھا جب مدینہ میں ہجرت کرنا ضروری تھا، لیکن عام حالات میں بھی اگر انسان ایسے دارالکفر میں رہ رہا ہے جہاں پر وہ کھل کے اپنے دین پر عمل نہیں کر رہا تو پھر اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ اس جگہ سے چھوڑ کر اللہ کی کہیں اور اللہ کی زمین، وسیع زمین میں اللہ پر بھروسہ کر کے نکل جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو کہیں اور ٹھکانہ دے دے گا، کیونکہ یہاں پر بتایا گیا کہ اللہ کی زمین وسیع ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے اگر کوئی انسان کسی جگہ کو چھوڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کہیں اور اس کے لیے ٹھکانہ بنا دیتا ہے۔ اور دیکھیے خاص طور سے اس وقت کافروں کے درمیان رہنے کا یہ مطلب تھا کہ جب کافر مسلمانوں سے جنگ کے لیے جاتے تھے تو ایسے لوگوں کو زبردستی اپنے ساتھ لے جاتے تھے جنگ کے لیے، تو گویا مسلمان ہونے کے باوجود ان کو کافروں کے ساتھ مل کے جنگ کرنی پڑتی تھی، اسی وجہ سے ان کا جرم بہت بڑا تھا۔ اور یہاں پر یہ بات قابل غور ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ظالمی انفسہم، یعنی اپنے نفسوں پر ظلم کرنے والے۔ تو گویا جب انسان اللہ کی صاف حکم کی نافرمانی کر رہا ہوتا ہے تو وہ اپنے آپ پر ظلم کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو جہنم کا مستحق بنا رہا ہوتا ہے، اللہ کی سزا اور عذاب کا مستحق بنا رہا ہوتا ہے، تو گویا اپنی جان پر وہ ظلم کر رہا ہوتا ہے۔ تو ہجرت کے حکم کے بارے میں اب خلاصہ کیا ہے کہ وہ ہجرت جو مدینہ کی طرف ہجرت کرنا تھا وہ اس زمانے کے لیے خاص تھی، اور مکہ فتح ہونے کے بعد وہ ہجرت سب کے لیے فرض، یعنی وہ ہجرت ختم کر دی گئی پھر، کیونکہ اب مکہ فتح ہو چکا تھا تو دارالکفر نہیں باقی رہ گیا تھا۔ لیکن عام اگر ہمیشہ کے لیے اس آیت کو ہم انسان لے تو پھر انسان دنیا میں ایسے علاقوں میں اگر رہ رہا ہے کہ صرف اس کے اسلام کی وجہ سے اس کی جان خطرے میں ہے اور اس وجہ سے وہ اپنے اسلام کو چھپا چھپا کر رہتا ہے اور نہ صحیح طرح سے اپنے دین پر عمل نہیں کر سکتا، تو ایسی جگہ پر ایک مسلمان کے لیے وہاں سے ہجرت کرنا ضروری ہے کہ وہ اس جگہ کے چھوڑ کر وہ ایسی جگہ پر چلا جائے جو دارالاسلام ہو، جہاں پر وہ اپنے اسلام پر عمل کر سکے۔ إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا، مگر جو مرد، عورتیں اور بچے بے بس ہیں جنہیں نہ تو کسی چارہ کار کی طاقت اور نہ کسی راستے کا علم۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں جو ہے اس آیت کا تعلق اگلی آیت سے بھی ہے، فَأُولَٰئِکَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا۔ تو مگر جو مرد، عورتیں اور بچے بے بس ہیں جنہیں نہ تو کسی چارہ کار کی طاقت اور نہ کسی راستے کا علم ہے، بہت ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے درگزر کرے۔ اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والا اور معاف فرمانے والا ہے۔ تو یہاں پر جو لوگ مکہ سے ہجرت اس وجہ سے نہیں کر سکے کہ وہ کمزور تھے، بوڑھے اور کمزور مرد، بیمار یا عورتیں یا بچے۔ اب بچے جو ہوتے ہیں وہ شریعت کے مکلف نہیں ہوتے، لیکن یہاں بچوں کا خاص ذکر، بچوں کا بھی ذکر فرمایا، یہ ایک طرح سے ہجرت کی اہمیت کو واضح کیا گیا کہ ہجرت کرنا کتنا ضروری تھا، ایون بچوں کے لیے بھی ضروری تھا کہ بچے بھی ہجرت کر جائے جو مسلمان ہیں وہاں سے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے مغفرت اور عفو فرمایا کہ چونکہ یہ
یہ اللہ کا طریقہ نہیں ہے کہ جس کے پاس وسعت سے زیادہ اللہ کسی کو مکلف نہیں بناتا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو کے لیے اللہ تعالیٰ نے مغفرت فرمائی۔ اور ایک صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشاء میں سمع اللہ لمن حمدہ کے بعد کہنے کے بعد دعائے قنوت نازلہ پڑھتے تھے، اور اس میں کمزور مسلمانوں کی جو مکہ والوں سے نجات کی دعا فرمائی تھی، اور ظالموں کے لیے بددعا کی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قنوت نازلہ پڑھی تھی اس وقت جب یہ اور ہمیں پتہ چلتا ہے دوسری جگہ بھی کہ یہ لوگ دعا بھی کرتے تھے اللہ سے کہ اللہ تمہاری مدد فرما، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قنوت نازلہ پڑھی تھی، ان کی مدد کے لیے دعا فرمائی تھی۔ آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مَرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو کوئی اللہ کی راہ میں وطن کو چھوڑے گا، وہ زمین میں بہت سے قیام کی جگہ بھی پائے گا اور کشادگی بھی۔ اور جو کوئی اپنے گھر سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نکل کھڑا ہوا، پھر اسے موت نے آ پکڑا، تو بھی یقیناً اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ذمے ثابت ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ تو اس آیت کی شان نزول میں حدیث بیان کی جاتی ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کی روایت ہے کہ حمزہ بن جندب اپنے گھر سے ہجرت کی نیت سے نکلے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچنے سے پہلے ہی راستے میں ان کا انتقال ہو گیا، تو یہ آیت نازل ہوئی۔ امام حنبل نے عبداللہ بن عتیق رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو شخص اپنے گھر سے ہجرت کی نیت سے نکلا اور اپنی سواری سے گر کر مر گیا، تو اس کا اجر اللہ کے نزدیک ثابت ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ایک طرح سے ہجرت کی ترغیب دلائی ہے کہ انسان اگر صرف پکے دل سے ارادہ کر لیتا ہے ہجرت کا تو مر بھی جاتا ہے، تب بھی اس کو ہجرت کا، اور وہ گھر سے نکلتا ہے تو پھر چاہے ہجرت اس کی پوری ہوئی نہ ہوئی، اس کو راستے میں موت آ گئی، لیکن اس کا اجر و ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ اور دوسرے یہ کہ اگر انسان اگر اپنی دل سے خوف دور کر کے اللہ پر بھروسہ کر کے جب ہجرت کرتا ہے، جب ہجرت ضروری ہوتی ہے اس وقت ہجرت وہ کرتا ہے، تو اپنی دین کی حفاظت کے خاطر وہ اگر اپنے گھر کو چھوڑتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے زمین میں اور جگہ اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے، اور اس کی روزی کا بھی اس کے لیے، اور اس کی جگہ اور جگہ اس کا روزی کا بھی بندوبست کر دیتا ہے۔ تو ویسے بھی دین میں، ہمارے دین میں تمام جو بھی نیکی کے اعمال ہیں ان کا دار و مدار نیت پر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ انما الاعمال بالنیات، کہ عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ وانما لکل امرئ ما نویٰ، کہ آدمی کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی، جس نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کی، بس اس کی ہجرت انہی کے لیے ہے۔ اور جس نے دنیا حاصل کرنے یا کسی عورت سے شادی کرنے کی نیت سے ہجرت کی، بس اس کی ہجرت اسی کے لیے ہے جس نیت سے اس نے ہجرت کی۔ تو یہ حکم عام ہے۔ دیکھیں ہجرت جیسا عظیم کام بھی اگر انسان کسی اور نیت سے کرتا ہے تو پھر اس کو وہی اجر ملے گا جس نیت سے اس نے کام کیا۔ اگر وہ اللہ کی رضا کے لیے نیک کام، ہمیشہ نیک کام کی قبولیت جو ہے وہ دو چیزوں پر ہوتی ہے، ایک تو شریعت کے مطابق ہو، اور دوسرے جو ہے خالص اللہ کی نیت سے ہو، تو پھر وہ کام اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ چاہے وہ کام مکمل نہ ہوا، انسان نے اگر کوشش شروع کر دی، ارادہ کر لیا، تو اس کا اجر اس کا مکمل ہو جاتا ہے۔ کیونکہ بنی اسرائیل کی روایت، یعنی بنی اسرائیل سے بھی ایک واقعہ ہمیں ملتا ہے صحیح احادیث میں کہ ایک شخص جو تھا بہت گنہگار تھا، اس نے کئی قتل کیے تھے، لیکن پھر جب اس نے ارادہ کیا کہ اب وہ گناہوں کی زندگی چھوڑے گا تو وہ
اس نے ہجرت شروع کی اور اپنے گھر سے نکل کر وہ ایسی جگہ پر جانا چاہ رہا تھا جہاں پر وہ اپنی زندگی بدل سکے اور نیک اعمال کر سکے، اچھے طریقے سے اللہ کی فرما برداری میں زندگی گزارے، لیکن اسے راستے میں ہی موت آ گئی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتے، جب موت کے فرشتے اس کی روح قبض کرنے کے لیے گئے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے وہ راستہ اس کا جس جگہ پر اسے جانا تھا، جو نیک اچھے لوگوں کی جگہ پر اسے جا رہا تھا تاکہ وہ اچھا بن کے رہ سکے، وہ جگہ اس کے موت کی جگہ سے قریب کر دی، اور جو نیکی کے فرشتے تھے وہ اس کی روح کو قبض کر کے لے گئے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے لیے آسانی فرما دی، اس کی توبہ کو قبول کر دیا، حالانکہ اس نے اپنی ہجرت یعنی دار الکفر یا گناہ کی جگہ سے اس نے اچھی جگہ جانے کا جس نے پکا ارادہ کیا، تو اللہ نے اس کے ارادے پر ہی اسے معافی فرما دی، حالانکہ اور وہ کئی گناہ کر چکا تھا، قتل کر چکا تھا، لیکن چونکہ اس نے نیت خالص کی تھی اللہ کے لیے اور وہ گناہ چھوڑنا چاہ رہا تھا، اس کی توبہ خالص نیت سے کی تھی، تو اللہ نے اسے قبول فرمایا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ غفور رحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ یہ غفور اور جو ہے وہ بھی مبالغے کا صیغہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ معاف فرمانے والا ہے اور بہت زیادہ اور بار بار رحم فرمانے والا ہے۔